ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، آج جمادی الآخر 1442 ہجری 22 جنوری 2020 آج کے جمعے کے اہم اقتباسات اور عنوانات یہ ہیں: امت مسلمہ مسلمان اور اسلام کے ماننے والوں کو اگر غارت کرنا ہے دنیا میں اور آخرت میں، اس کی سب سے پہلی سیڑھی آ کر یہ ہے کہ علماء کی نفرت دلوں میں ڈالی جائے. علماء کرام کی نفرت قوم کی بربادی کی پہلی سیڑھی ہے. دوسرے نمبر پر آج احتجاج کی اپیل کی گئی تھی، وہ کرنا صحیح تھا یا غلط تھا، مناسب تھا نامناسب تھا، وہ مسلم تنظیمیں، تحریکیں، جماعتیں جانیں. اور اگر وہ طے ہوتا تو میں نے پچھلی جمعہ بھی بتایا تھا کہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے کہ اس احتجاج میں حصہ لیں. تیسرے نمبر پر کون سی ماں ہے اور کون سا باپ ہے جو اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتا؟ اولاد سے محبت، بچوں سے محبت ایک فطری امر ہے، لیکن اس کی بھی لمٹ ہے. یہاں تک کریں گے تو ثواب، اس سے آگے بڑھیں گے یہی اولاد ماں باپ کو جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گے. وہ حلال کا بارڈر کیا ہے اور حرام کی ابتدا کہاں سے ہے، ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. عام طور پر شیاطینی اثرات کی شکایت کی جاتی ہے. عورت، مرد، بچہ، چھوٹا بڑا،
شیطان ہر کسی کو تکلیف دیتا ہے، اور اس کا یہ تکلیف دینا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ انسان کے جسم کو تکلیف دینے کے جو راستے ہیں، ایک تو بیت الخلا ہے کہ جہاں آسانی سے شیطان حملہ کرتا ہے، تو اس کے لیے بارڈر بنایا گیا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو بھاگ گیا ہو۔ اس سے بھی زیادہ لباس آدمی مسلمان مرد و عورت اگر بدلتے ہیں تو ایک کپڑا نکالنے کے بعد دوسرا کپڑا پہنتے ہیں۔ کپڑا پہنتے وقت عموماً دعا کی جاتی ہے، لباس پہننے کی دعا کی جاتی ہے، اچھی بات ہے، لیکن شیطان جو انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے اور انسان کے جسم کو ٹچ کرتا ہے، مس کرتا ہے، وہ کپڑا نکالتے وقت ہے، کپڑا پہنتے وقت نہیں۔ اگر کپڑا پہن لیا تو وہ تو بے پردگی ختم ہو گئی، اس سے کیا لینا دینا۔ اتارتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دفاع کے لیے، ڈیفنس کے لیے اور اسے اندھا بنانے کے لیے اور اس کے اور ہمارے درمیان پردہ کرنے کے لیے کیا فارمولہ بتایا، انشاءاللہ اس کو عرض کیا جائے گا۔ پچھلی جمعہ حضرت معمول ہم نے سوال رکھا تھا، قصاب قصائی رات میں جانوروں کو ذبح کرتا تھا، اس کے دکان اور مکان کے درمیان راستے میں ایک آدمی تڑپتا ہوا مقتول ملا، جس کو قتل کر دیا گیا تھا، چھرا گھونپا گیا تھا۔ قصائی نے سوچا میں اس کو مدد کروں گا، اسے پانی پلاؤں گا، تو چھرا جو جسم کے اندر گھونپا گیا تھا اس کو اس نے نکالا۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی، جو شہر کے کوتوال پولیس ڈپارٹمنٹ اور محافظوں کا جو طبقہ تھا، اس نے ان کو اس حالت میں دیکھ لیا۔ کوئی آدمی قتل ہوا پڑا ہے اور ایک آدمی کے ہاتھ میں چھرا ہے اور اس کا جسم خون آلود بھی ہے۔ اب اس نے جو جانور کو ذبح کیا تھا وہ خون تھا، چھرا وہ تھا جو اس کے جسم کے اندر لگا ہوا دھسا ہوا تھا، اس کی مدد کے لیے نکالا۔ کوتوال اور پولیس والے نے ایک بات نہیں مانی، قاضی کے پاس مقدمہ گیا، قاضی نے بھی کہا کہ رنگے ہاتھ اس کو پکڑا گیا، جبکہ چھری اس کی نہیں تھی اور خون جانور کا تھا۔ قتل کا مقدمہ چلا اور پھانسی کی سزا اسے طے ہو گئی۔ ہمیں اس واقعے کو مکمل بیان کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ قصہ ہم سنیں اور ہم سنائیں اور آپ سنیں، اس لیے کبھی بھی نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ اگر اس نے اس مقتول کو بچانے کی کوشش کی تاکہ اس کو ہاسپٹل پہنچایا جائے، یاد رکھیں کبھی بھی نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ قرآن کے اندر اللہ نے حتمی اور قطعی فیصلہ فرمایا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، اسے بے عزت نہیں کرتے۔ اس کے باوجود اسے پھانسی کی سزا ہو گئی، اور پھانسی کے پھندے پر جب لے جایا جا رہا تھا تو کوتوال سے اس نے کہا، اللہ کی قسم میں نے اس کا قتل نہیں کیا ہے، اور میرے جسم پر جو کپڑوں پر خون تھا وہ خون اس انسان کا نہیں ہے، جانور کا ہے، لیکن پھر بھی مجھے سولی پر لٹکانا برحق ہے، انصاف کا تقاضا ہے۔ گناہ انسان کو خاموش نہیں رہنے دیتا، گناہ پیچھا کرتا ہے، نیکی انسان کو بچاتی ہے۔ اس نے نیکی کی لیکن اس کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جا رہا ہے، اور وہ خود جانتا ہے کہ ایسے چڑھانا مجھے برحق ہے، تو کیا اس نے بات کہی وہ انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ حضرات آتے ہیں ہم اپنے مرکزی عنوان کی طرف۔
اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کے علماء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین اور وارث بنایا ہے۔ یہ الگ بات ہے زمانے کے گزرنے کے ساتھ فتنوں کا شکار مسلمان ہو گیا، وہ مسجد میں امام کو نکالا جا رہا ہے، وہاں ذلیل کیا جا رہا ہے، وہاں تنخواہ کم کی جا رہی ہے، وہاں اس کے خلاف الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ایک عام ماحول امت کے اندر یہود و نصارہ نے کوشش کی علماء سے عوام کو کاٹ دیا جائے، مدارس سے عوام کو کاٹ دیا جائے۔ وہ کتنی لائٹوں کو مار پھوڑیں گے اور کتنے جو سوئچ باکس ہیں ان کو خراب کریں گے۔ انہوں نے کہا ان کا جو پاور ہاؤس ہے وہ رسالت اور نبوت کا کارخانہ ہے، نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس زمانے کے اندر بھی ایک بہت بڑا طبقہ اسلام مسلمان دشمنوں کا مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں بیٹھا رہتا تھا، اور اس کی کوشش یہی رہتی کہ اجنبی آدمی پیغمبر کے ہاتھ نہ لگے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے وارثین جانشین اگر قرآن پڑھے، ایک تو سننا ہی نہیں، اور دوسرا شور شرابہ کرو، کیا بول رہا ہے، کیا بک رہا ہے، ہم تیری نہیں مانتے۔ یہ قرآن شریف کے اندر یہ بات ہے۔ حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو کب نبوت دی گئی، ان کا انتقال کب ہوا، یہ بہت کم تاریخ میں ملتا ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ 950 برس تک، 950 سال تک وہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ اور جب اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب آیا طوفان نوح کی شکل میں، کشتی بنائی گئی، تو بعض علماء نے کہا کہ 16 مسلمان ملے، بعض نے کہا 60 ملے، بعض نے کہا 600 ملے۔ مان لو کہ 600 ہی مسلمان ملے، 950 برس کی دعوت و تبلیغ، خود گھر کا بیٹا ایمان لے کر نہیں آیا، اور اتنی کم تعداد میں 16 کو مانا جائے، 16 کی تعداد کیا ہے، 60 کی تعداد کیا ہے، ارے 600 کی تعداد 950 برس۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر 29ویں پارے میں سورہ نوح کو رکھا ہے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ اللہ تو جانتا ہے کہ میں دن کو بھی دعوت دیا، رات کو بھی دعوت دیا۔ وانی کلما دعوتہم، کیوں اثر نہیں ہوئی؟ دعوت جس پاور سے چلی تھی، جس رفتار سے چلی تھی، ایسی 100 کشتیاں ناکافی تھی جو طوفان نوح کے وقت اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا تھا۔ گھر کا بیٹا مسلمان نہیں ہو سکا۔ بنیادی چیز قرآن کہتا ہے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، جب کبھی میں ایمان کی دعوت دیتا، توحید کی دعوت دیتا، اللہ کی دعوت دیتا، آخرت کی باتیں بتاتا، قبر کی باتیں بتاتا، یہ قرآن کہتا ہے جعلوا اصابعهم فی آذانہم، وہ لوگ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں رکھ لیتے، تو بکلے کو رہو، ہمیں سننے تیار نہیں۔ نبی کی بات سنیں گے تو نہ ہدایت والے ہوں گے، نبی کا معجزہ دیکھیں گے تو نہ ہدایت والے ہوں گے۔ پہلے ہی مرحلے میں نہ سنیں گے نہ انکار کریں گے، سنیں گے ہی تو اطاعت کرنا پڑے گا نا۔ جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم، کپڑا ایسا آڑ لا لیتے تھے، تیرا چہرہ بھی ہمیں پسند نہیں۔ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور اس پر ثابت قدم رہتے اور گھمنڈ کے اندر مبتلا رہتے۔ قوم کی تباہی، قوم کی بربادی کا پہلا بنا یہ کہ نبی کی مجلس کے اندر نہ جایا جائے، نبی کی بات کو نہ سنا جائے، قرآن کو نہ سنا جائے، قرآن کو نہ پڑھا جائے۔ اسلام مسلمان دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے
آدم علیہ السلام کے زمانے سے ان کی کوشش یہ رہی کہ قوم کو نبی سے کاٹا جائے، قوم کو نبی سے دور کیا جائے۔ مستقل مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کے بارڈر پر اسلام مسلمان دشمن بیٹھتے، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، اپنا کاروبار کر لینا، دم دبا کر بھاگ جانا۔ وہ نبی نے یہ کہا، رسول نے وہ کہا، یہ الگ بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس مذہب اسلام کا محافظ ہے، اس قرآن کا محافظ ہے، اس دین کا محافظ ہے، ان علماء کا محافظ ہے، نبیوں کا محافظ ہے، توریت کا محافظ ہے، زبور کا محافظ ہے، انجیل کا محافظ ہے۔ لیکن اتنی حفاظت اس زمانے میں کی اور پیغمبروں کے جانے کے بعد قوم کو ذمہ داری دے دی۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب نبی آنے والے نہیں ہیں، رسول آنے والے نہیں ہیں، اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لاکھ ہیں یہ علماء کا طبقہ ایسا، یہ نبیوں، یہ جو ہے مدارس والے ایسے، یہ محتمم ایسے، یہ حافظ صاحب ایسے، یہ نماز لمبی پڑھاتے ہیں، یہ نماز چھوٹی پڑھاتے ہیں، یہ قرات ایسا کرتے ہیں، وہ قرات ایسا کرتے ہیں۔ ان کو کہنا نبی کو کہنا ہے، علماء کو برا کہنا، نبی کو برا کہنا ہے۔ نبی اب نہیں ہے، پہلے ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آتے تھے۔ نبیوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے علماء کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے۔ بات سمجھ میں آئے، آمنا صدقنا، بات کچھ گڑبڑ کی ہے، 420 والی بات ہے، مکاری کی بات ہے، عیاری کی بات ہے، اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، اپنا پیٹ پالنا چاہتا ہے، اپنے لیے ہدیے لینا چاہتا ہے، اپنے لیے تحفے لینا چاہتا ہے۔ طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے جب تشریف لے گئے تو وہاں 3 طبقے ہو گئے۔ ایک مارنے والا طبقہ تھا، ایک طبقہ قبول کرنے والا تھا، چھوٹے سے لوگ، کم سرس لوگ، اور ایک طبقہ یوں کہا اگر وہ سچا ہے اللہ اسے بچا لے گا، اور سچے کا انکار کرنے پر ہم عذاب کیوں بولتے، ہم اس کو اچھا بھی نہیں کہتے، برا بھی نہیں بولتے۔ آج اگر کسی عالم کی بات سمجھ میں نہ آئے، غلط فہمیوں کے انبار کے اندر، راک کے اندر، ریت کے اندر اس کو ڈبو دیا گیا ہے۔ ہر حق پرست عالم کے پیچھے اللہ تبارک تعالیٰ نے دشمنوں کو لگایا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اگر کوئی عالم کہتا ہے میرا کوئی دشمن نہیں، مجھے کوئی گالی دینے والا نہیں، مجھے کوئی الزام لگانے والا نہیں، ایک مسجد میں گیا 25 سال سے امامت کر رہا ہوں، 40 سال سے امامت کر رہا ہوں، ایکسیڈنٹ گاڑی کا اس وقت ہوگا، پنچر اس وقت ہوگا، ٹائر، گاڑی چلے گی، کھڑی ہوئی گاڑی کو ایکسیلیٹر دے رہے ہیں، کھڑی ہوئی گاڑی کا بلب جلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ صاحب میری گاڑی کو دھکا نہیں لگا، میری گاڑی کو کوئی آ کر ٹکر نہیں مارا، گاڑی رننگ میں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اشد البلاء انبیاء الامثل فالامثل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ امتحانات، سب سے زیادہ آزمائشیں، سب سے زیادہ پریشانیاں اور سب سے زیادہ مسائل حضرات انبیاء علیہ السلام کو آتے ہیں، اور جو ان کے قریب جتنا بڑا عالم ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ وراثت میں جہاں علم دیتے ہیں، جہاں نبی کے نور کا خزانہ دیتے ہیں، جہاں نور نبوت سے نوازتے ہیں، نور رسالت سے نوازتے ہیں، کلام پاک کی رحمتوں اور برکتوں کا وارث بناتے ہیں، اسی طریقے سے ایک ابو جہل کو اس کے پیچھے لگا دیں گے، ایک ابو لہب کو اس کے پیچھے لگا دیں گے۔ کوئی کہتا ہے کہ صاحب میرا کوئی مخالف نہیں، شہر کے سارے لوگ عزت کرنے والے، دنیا کا سارے طبقے، ساری تحریکیں، ساری جماعتیں میری عزت کرنے والے، تو پھر کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا گیا، کاہن کہا گیا، مجنون کہا گیا، عذاب کہا گیا؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کی جیسی تہمت لگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بیتی ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت کے خزانے کے اندر خیانت کرنے کا الزام لگا
लगाया गया, नबी की नींदों को हराम किया गया, नबी के दिन के चैन को हराम किया गया, रात के सुकून को हराम किया गया। क्यों हुआ? हक का काम करने के अंदर इन रुकावटों का आना बहुत जरूरी है। इन रुकावटों को देखकर नहीं फला अली पर फला तहमत लगी है, हकीकतन अगर हो रहा हुआ है ठीक है, वो जाने अल्लाह जाने, हमने आंखों से नहीं देखा, हम तस्दीक भी नहीं करते, तस्दीक भी नहीं करते। वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसी वल जिन्नी। अल्लाह ताला फरमाते हैं हर पैगंबर के साथ हम शयातीन इंस और शयातीन जिन को पीछा लगा देते हैं। इंसानों में उसके पीछे लोग लगे रहते हैं, उसकी तकरीरों के पीछे, उसकी जिंदगी के पीछे, उसकी बीवी के पीछे, उसकी औलाद के पीछे। ये एक सुन्नत है अल्लाह तबारक तआला की। अगर कोई आलिम काम कर रहा है, अबू जहल का नायब नहीं लगा, अबू लहब का नायब नहीं लगा, सही मानों में काम नहीं। मैं आपको गाली दूं, आप कहें शुक्रिया, थैंक यू, इसका मतलब मैंने गाली सही माने में दी नहीं। अल हक मुर्रुन, हक कड़वा होता है, मैंने कड़वे घूंट पिलाए नहीं, तो फिर इसलिए मेरी मुखालफत नहीं है। तारीफ हो रही है, वाहवाही हो रही है, फूल के माले पहनाए जा रहे हैं। आज इस जमाने के अंदर अपनी दुनिया को सही करना है, अपनी कब्र की जिंदगी को सही करना है, अपनी आखिरत की जिंदगी को सही करना है, पुल सिरात पर बिजली की तरह गुजरना है। अब तुम्हें जुनैद बगदादी नहीं मिलेंगे, अब तुम्हें ख्वाजा अजमीरी नहीं मिलेंगे, अब तुम्हें फरीदुद्दीन गनशकर नहीं मिलेंगे। कहाँ साथ निजामुद्दीन औलिया जैसे उलमा होते थे, वलीउल्लाह होते थे। ये तो हमारे मस्जिद के इमाम साहब ट्यूशन पढ़ाते हैं, फकीर चल लगते हैं, अब वो नहीं मिलेंगे। जो हैं अल्लाह ने इनको मुंतखब किया है। अल्लाह तबारक ताला अपनी दीन की खिदमत के लिए ऐसे बच्चों को चुनते नहीं है। मिलिट्री वाले, बीएसएफ वाले, फौजी अहलकार लेते हैं, उसका सीना नापते हैं, उसको दौड़ा कर देखते हैं, उसकी ताकत को देखते हैं, उसकी कुव्वत को देखते हैं, उसकी आंखों का टेस्ट होता है, उसके कानों का टेस्ट होता है, उसके चलने का टेस्ट होता है, और उसके अखलाक और किरदार और बैकग्राउंड को देखा जाता है। तब जाकर ये समझा जाता है ये फौजी बन सकता है। अल्लाह अपना कुरान किसी के सीने में रखे। ये माँ बाप बच्चे को हाफिज नहीं बनाते, ये दारुल बच्चे को हाफिज नहीं बनाता, ये मज़ाहिर बच्चों को हाफिज नहीं बनाता। अल्लाह अरबा अरब करोड़ के अंदर सीनों को चुनता है, मुंतखब करता है। हाँ, ये सीना इंजीनियरिंग के लिए है, ये सीना LLB के लिए है, ये सीना सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए है, ये सीना MLA बनने के लिए है, ये सीना MP बनने के लिए है, ये सीना सियासत के लिए है। हाँ, ये गरीब का सीना और यतीम का सीना और ये बेचारे मिस्कीनों का सीना इसलिए है कि नबी की नूरे नबुवत को उसके सीने के अंदर डाला जाए। फरिश्ते कितने करोड़, कितने अरब, कितने खरब है मालूम है आपको? कोई फरिश्तों बालों को गिनने बैठे गिनती कर सकते हैं, लेकिन फरिश्तों को गिन नहीं सकते। अल्लाह का काबा जहां मक्का मुकर्रमा में है, इसी के बिल्कुल सीध में ऊपर की तरफ 7वें आसमान के अंदर एक अल्लाह का काबा है, वहां फरिश्ते तवाफ करते हैं। एक वक्त के अंदर 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं, और फिर उनका नंबर क़यामत तक और मरतबा नहीं आता, सेकेंड नहीं आता, जो करके चले गए। रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, तस्बीह पढ़ने वाले, तहलील करने वाले, उम्मत मोहम्मदिया का दरूद पहुंचाने वाले, किरामन कातिबीन, रूह कब्ज़ करने वाले, सूर फूंकने वाले, अरबा अरब जो है फरिश्ते हैं। लेकिन सबको अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि जाओ ये किताब मूसा को दे दो, ये सहीफा इब्राहिम को दे दो, और इंजील हजरत ईसा को दे दो, कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दो, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह तबारक तआला ने फरिश्तों के ताकत, फरिश्तों की कुव्वत, फरिश्तों की मुकर्रब, हालांकि वो गुनाह नहीं करते लेकिन मरातीब उनमें भी हैं। सबसे नंबर अव्वल का जो फरिश्ता था हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, कहा
ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون. ہر کسی کو نہیں دے دیا کہ تو توریت لے کر چلا جا، تو انجیل لے کر چلا جا، آج تو فارغ ہے، آج تو فری ہے، تو یہ ڈیوٹی کر لے، صحیفہ ابراہیم لے کر چلے جا، صحف موسیٰ لے کر چلے جا، توریت لے کر چلے جا، زبور لے کر چلے جا. جب کبھی انبیاء علیہ السلام کے پاس اللہ کی کتاب، اللہ کو وحی کو لانا تھا تو ملک الموت کو نہیں چنا، اسرافیل علیہ السلام کو نہیں چنا، اسرائیل علیہ السلام کو نہیں چنا، حاملان عرش کو نہیں چنا، اور طواف کرنے والے فرشتوں کو نہیں چنا. ان میں سلیکشن اللہ نے کیا. حضرت جبرائیل اس لائق ہے. پیغمبروں کے زمانے میں کروڑوں لوگ رہتے ہیں، لیکن کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تیرا سینہ اس لائق ہے کہ توریت تیرے سینے کے اندر ڈالی جائے. الٹپ حضرت موسیٰ پیغمبر نہیں بن گئے، صاحب کتاب نہیں بن گئے. جیسا فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام کو سلیکٹ کیا، حضرت آدم کو اللہ نے سلیکٹ کیا. لوگوں کا ووٹ نہیں لیا کہ تم ووٹ ڈالو اسے پیغمبر بنایا جائے. اللہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ رسالت کو کہاں ہمیں رکھنا ہے. مستری جانتا ہے اینٹ کہاں رکھنا ہے، سیمنٹ کہاں رکھنا ہے، بالو کہاں رکھنا ہے، تھمی کو نہیں ڈالنا ہے، پلر کیسا بنانا ہے، یہ انجینئر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کارہائے نبوت کے لیے جو سلیکٹ کیا، ایسے ہی یہ بھی فرشتہ تھا. حضرت جبریل علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے کر سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کلام پاک پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو چنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کی نسل انسانی میں چنا. یہ خاتم الانبیاء بن سکتے ہیں، یہ خاتم الرسول بن سکتے ہیں. الیکشن سے ووٹ سے نہیں بنے، اللہ کے بنانے سے بنے. صدیق ایسے ہی نہیں بن گئے، فاروق ایسے ہی نہیں بن گئے، عثمان ایسے ہی نہیں بن گئے، طلحہ ایسے ہی نہیں بن گئے، زبیر ایسے ہی نہیں بن گئے، اصحاب صفہ حضرت ابو ہریرہ اور ان کے ساتھی ایسے ہی نہیں بن گئے. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ نے ان کو چنا تھا. یہ مفتی بن سکتا ہے، یہ عالم بن سکتا ہے، اور پھر ان کو مقام دیا، مرتبہ دیا. اصل میں کیا ہے، انسان ماحول کے تابع ہو چکا ہے. میں نے بتایا ویڈیوگرافی عام ہو چکی ہے. علماء ویڈیو کے بیانات دے رہے ہیں. گناہ عام ہوتا ہے تو اس کی خفت اور اس کی عذاب کی شدت لوگوں کے اندر کم ہو جاتی ہے. داڑھی موڑے زیادہ ہیں، اس وجہ سے اس ماحول کے اندر ایک تشخیصی داڑھی رکھا ہوا ایک داڑھی موڑا مٹ جاتا ہے. جب داڑھی کا ماحول تھا، فرعون کی مجال نہیں تھی کہ وہ داڑھی کاٹ سکے، ابو لہب کی مجال نہیں تھی کہ وہ داڑھی کاٹ سکے، ابو جہل سب داڑھی والے تھے. ماحول تھا. مسجد میں جمعہ آنے والے، محفل نکاح میں آنے والے، ولیمے میں آنے والوں کو غور و فکر کرو، داڑھی مڑوں کی تعداد زیادہ ہے تو وہ گناہ کو ہلکے سے مسلمانوں نے لے لیا. وہ ایک رہیں، ایک ارب رہیں، پٹنا ضروری ہے. اللہ کی لعنت ان پر اترنی ضروری ہے. اللہ کی فٹکار. ایک آدمی کتے کا پاخانہ کھا رہا ہے، برا لگا تو 1,00,000 آدمی کھانے لگے، کتا کا پاخانہ حلوہ بن جائے گا، خنزیر کا پیشاب روح افزا بن جائے گا. کسی گناہ کو بہت سارے لوگ مل کر کرنے سے کیا وہ گناہ کی کیفیت، وہ گناہ کی حلاوت، وہ گناہ کی لذت بدل جائے گی؟ ماضی قریب تک علماء کی قدردانی ہوتی تھی. بادشاہ اپنے دربار کے اندر علماء کو رکھا کرتے تھے. اکبر علماء کو رکھا کرتا تھا. ابو الفضل اور فیضی دو عالم تھے، انہوں نے اکبر کو گمراہ کیا انعامات دینے کے چکر میں. شاہجہاں کے زمانے میں شاہجہاں نے کہا کہ مخمل کا اور ریشم کا کپڑا پہننا مردوں کے لیے جائز ہے. عالموں نے اس کا بائیکاٹ کیا. ہر زمانے میں درباری علماء ہوتے تھے. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے اندر
300 درباری علماء کو انہوں نے رکھ رکھا تھا کہ میرے حکومت کے کاموں میں کوئی چیز اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، نبی کو ناراض کرنے والی ہے، تم روکنا۔ فتاوی عالمگیری 300 یہ علماء اور 200 پورے عالم کے علماء رکھ کر فتاوی عالمگیری کو اور زید عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا۔ ماضی قریب تک لوگوں کے رشتے علماء سے تھے، اپنے گھروں کو بلاتے، دعوت دیتے، بیانات سنتے، اصلاح کراتے، عورتوں کی شکایت ان سے کرتے، بچوں کی شکایت ان سے کرتے، وہ حدیثیں سناتے۔ لیکن برا ہو دجالی ایجنٹوں کا، انہوں نے علماء کی نفرت، بی جے پی اتنی نفرت نہیں کرتی ہے، RSS اتنی نفرت نہیں کرتے ہیں علماء سے، مدارس سے، جتنا آج علماء کی نفرت مسلمانوں کے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا عالم ربانی کو دیکھنا اللہ کی زیارت کرنے کے برابر ہے، عالم ربانی کی صحبت اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کی مجلس میں بیٹھنے کے برابر ہے۔ کوئی آدمی اگر کوئی عالم چل نہیں سکتا، اپنا مونڈا دیا، وہ مونڈا پکڑ کر چلا، کہا کہ ہر قدم پر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ عالم کو دیکھنا عبادت، یہ چیزیں چھٹ گئی تو اب نتیجہ کیا ہوا؟ جب آدمی کسی عالم سے جڑتا نہیں، شیطان اس کا رہبر بن جاتا ہے، شیطان اس کا ہادی بن جاتا ہے، شیطان اس کا استاد بن جاتا ہے، شیطان اس کا مفتی بن جاتا ہے۔ علماء سے مسائل پوچھنا اب جو ہے وہ دور ختم ہو چکا ہے۔ علماء کی مجلسوں میں آنا، علماء کو اپنے گھر بلانا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ اٹھا کر دیکھیے گا، 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے، اور اس کے اندر تعداد لکھی ہوئی رہتی ہے کہ 11 عورتیں 12 مرد، ان کے لیے اتنا بڑا وقت دے کر گھر گھر اصلاح کا کام کیا جاتا تھا، قرآن کی تفسیر کا کام کیا جاتا تھا، سنتوں پر عمل پیرائی کا کام کیا جاتا تھا۔ یہود و نصارہ نے بالخصوص انگریز جب ہندوستان کے اندر آیا تو اس نے علماء کی نفرتوں کو پیدا کیا، علماء کی اور عوام کے درمیان دوریوں کو پیدا کیا، اس لیے کہ پاور ہاؤس سے پاور سپلائی ہونا بند ہو جائے گا، یہ مین سوئچ کیا کام کرے گا، یہ لائٹ کیا کام کرے گا، یہ مئی کیا کام کرے گا، یہ AC کیا کام کرے گا، یہ پنکھا کیا کام کرے گا۔ علماء نور نبوت کے امین ہیں، محافظ ہیں۔ اللہ نے جو فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے اسباب دنیا دار الاسباب ہے، وہ سبب بنے ہیں علماء کرام، ان کی نفرتوں کو دلوں کے اندر ڈالا۔ قرآن تم پڑھ سکتے ہو، حدیث تم پڑھ سکتے ہو، فقہ تم پڑھ سکتے ہو، ڈاکٹروں کی عظمت ہے، لائروں کی عظمت ہے، ججوں کی عظمت ہے، پروفیسروں کی عظمت ہے، ناچنے گانے والوں کی عظمت ہے، ہیرو ہیروئنوں کی عظمت ہے، سور کھانے والوں کی عزت دلوں میں ہے، کتا کھانے والوں کی عظمتیں دلوں کے اندر ہیں، رنڈیوں کے ساتھ بدکاری کرنے والوں کی عظمتیں ہیں۔ وہ نبی کا نائب، وہ نبی کا نمائندہ، وہ نبی کا جانشین، آج اس کی کیا عزت ہے، سماج میں اس کا کیا مقام ہے، سوسائٹی میں اس کا کیا مقام ہے۔ بھائی صاحب نماز کو کیوں نہیں ہے ضروری کام؟ تو بھیڑ کی اولاد ہے، نبی میدان جنگ میں نماز کو نہیں چھوڑا تھا، نماز سے بڑھ کر کیا کام، سیکنڈری رکھ دیا ہم نے دین کو۔ کام ملے گا، کام نہیں ہے آئیں گے جمعہ کو، کام نہیں ہے نماز پڑھیں گے، مذاق بنا رکھا ہے۔ نماز پڑھنا کام نہیں ہے، بیان سننا کام نہیں ہے، علماء کی مجلس میں جانا کام نہیں ہے، علماء کی صحبت اختیار کرنا کام نہیں ہے۔ آپ نے عزت نہیں دی، وقت ملا، بیکاری کا وقت ہے، چلو جا کر مزہ لے کر آ جائیں گے۔ کہاں سے اصلاح ہوگی؟ کہاں سے اپنی زندگیاں بدلیں گی؟ جب تک جمعہ کے خطبات خطیبوں کو جو رکھا جاتا ہے، حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو احوال عالم کو نہیں جانتا وہ خطیب نہیں بن سکتا۔ امریکہ کیا ہے، رشیا کیا ہے، برطانیہ کیا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے، سیریا میں کیا ہو رہا ہے، سوڈان میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے،
حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ وہ بیٹھ نہیں سکتا، ہم کو ایسا خطیب چاہیے داڑھی کے خلاف نہ بولے، سود کے خلاف نہ بولے، رشوت کے خلاف نہ بولے، ہمارے شادیوں کے خلاف نہ بولے۔ شادی ہلکی پھلکی چیز تھی، جیسے کوئی آدمی مسواک کر لیا فارغ ہو گیا، دوپٹہ باندھ لیا فارغ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکت ایسرہ مؤونہ، جتنا محنت بگڑی اخراجات ہوں گے کم ہوں گے، وہ شادی قابل برکت ہے۔ فلموں کا دیکھا دیکھی، ناٹکوں کا دیکھا دیکھی، حرام خوروں کا دیکھا دیکھی ایک ماحول بن چکا ہے۔ 150 آدمیوں کو کھلائے تک اس کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، 5000 آدمیوں کو پیالت گروہ میں کھلائے تک اس قبیل کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ ماحول بن چکا ہے، ماحول میں بہنے کے لیے مسلمان نہیں آیا، عالم نہیں آیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، یہودیوں کی چالوں کا شکار بننے کے لیے آئے ہو، عادی بن کر آئے، معلم بن کر آئے، رہبر بن کر آئے، قرآن دینے والے بن کر آئے، نبی کا طریقہ دینے والے بن کر آئے۔ ماحول چل پڑا ہے، داڑھی بنانے کا ماحول، بے پردگی کا ماحول، سود کھانے کا ماحول، چٹ فنڈ کا ماحول، ماٹی کیس پر گھر لینے کا ماحول، جمعہ میں نہیں آنے کا ماحول، نمازوں میں نہیں آنے کا ماحول۔ 4 نماز پڑھنے والا بھی فجر کو کتنے لوگ حاضر رہتے ہیں۔ میں نے کہا اگر 1 کروڑ لوگ خنزیر کا پیشاب پی لیں وہ روح افزا نہیں ہو سکتا، کتا کا پاخانہ چاٹ لیں وہ حلوہ نہیں بن سکتا۔ تمہارے نماز چھوڑنے سے اللہ کی کبریائی میں فرق آنے والا نہیں، نبی کے شان میں فرق آنے والا نہیں۔ خبیث تو داڑھی رکھے گا قبر میں کامیاب ہوگا، آخرت میں کامیاب ہوگا، نبی کی شفاعت کا پروانہ ملے گا، نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام ملے گا، پل صراط کی طرح بجلی پر گزر جائے گا۔ خدا کا کیا بگاڑے گا تو، نبی کا کیا بگاڑے گا؟ سنتوں پر چلے گا، قرآن پر چلے گا۔ اور یاد رکھو جس طریقے سے قرآن کا پڑھنا ضروری ہے، نماز کا پڑھنا ضروری ہے، صاحب استطاعت کو حج کرنا، زکات دینا ضروری ہے، اسی طریقے سے علماء کے بغیر زندگی گزارنا بھی ناجائز ہے، حرام ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر علماء سے جڑے رہتے یہ چہروں پر داڑھی مزین ہوتی، اگر علماء سے جڑے ہوتے عورت کو پردے میں رکھتے، اگر علماء سے جڑے ہوتے ٹی وی بند ہو چکی ہوتی، اگر علماء سے جڑے ہوتے کیمرہ کشی ویڈیو گرافی بند ہو چکی ہوتی۔ دنیا کی محبت، علماء سے جڑے ہوتے قانون کا مقام کیا ہے، بیوی کا مقام کیا ہے، کیا ہو رہا ہے سماج میں؟ عورت کا غلام، جورو کا غلام بننا، جسے داڑھی مڈانا ایک عام فیشن بن گیا، جینس پینٹ پہننا ایک عام فیشن بن گیا۔ 10-20 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چادر کے پیوند کی بات کی جاتی، چمڑے کی بات کی جاتی کہ چمڑے کا پیوند لگ رہا ہے، مسلمان کہتا اور دنیا کے کتے کہتے کیا نبی لباس لے کر آئے؟ اب کتے کہیں گے اچھی پینٹ کو گڑگے کے پاس کاٹ لے رہے ہیں، رام کے پاس کاٹ لے رہے ہیں، پاخانے کی جگہ کاٹ لے رہے ہیں۔ یہ دیوانہ پن نہیں، چل پڑی ہے ایک رسم، ایک رواج کہ پیانٹ پٹی پہنی ہوئی ہے، پیانٹ پر ایسا کلر چڑھایا ہوا ہے لگتا ہے کتے نے ٹانگ اٹھا کر پیشاب کر دیا ہو، سور نے پاخانہ کر دیا ہو، اب فیشن بن چکا ہے۔ حدیثوں کے مطابق بال کو تمام طرف سے کاٹنا سنت ہے، کسی جگہ کم کسی جگہ زیادہ نہیں۔ اللہ کی قسم ماحول کے اندر ڈوبنے کا نام اسلام نہیں، نبی کا غلام زمانے سے ٹکر لیتا ہے، زمانے کی رو میں پانی میں سمجھے کی طرح بہتا نہیں ہے۔ وہ سور کا چہرہ، گال کھسکے ہوئے اور سر کے بال اٹھے ہوئے، ماحول چل چکا ہے۔ نام کیا؟ ابراہیم، نام کیا؟ اسماعیل، نام کیا؟ احمد، نام کیا؟ محمد، نام کیا؟ موسیٰ، نام کیا؟ عیسیٰ، رنڈیوں کے کپڑے جسم میں لگے ہوئے، نام کیا؟ فاطمہ، نام کیا؟ عائشہ، نام کیا؟ رقیہ۔ ماحول چل پڑا ہے اور بیماری جب بڑھتی ہے
تو بیمار آدمی بیماری کو بھی ایک نعمت سمجھنے لگتا ہے، ایک فیشن سمجھنے لگتا ہے. میرے پیر پھک گئے ہیں، مجھے ٹی بی آ گیا ہے، مجھے کینسر آ گیا ہے، مجھے شوگر آ گیا ہے، مجھے بی پی آ گیا ہے، مجھے برین ٹیومر آ گیا ہے. جب صبر کی حد چلی گئی، وہ بیماری فیشن بن گئی. داڑھی بڑھانا خدا کی لعنت کو دعوت دینا ہے، خدا کے عذاب کو دعوت دینا ہے. نماز کو چھوڑنا، وہ سور کی کٹنگ رکھنا، خدا کی قسم ملک الموت آئیں گے یا نمائندے کو بھیجیں گے. رحمت والے فرشتے نہیں ہوں گے، وہ فرشتے ہوں گے جو سور کی جان لیتے ہیں، کتے کی جان لیتے ہیں. سلمان کر رہا ہے. ماحول کے بننے سے شریعت نہیں بدل جاتی، اسلام کا مسئلہ نہیں بدل جاتا، ٹی وی کا مسئلہ نہیں بدل جاتا، یوٹیوب کا مسئلہ نہیں بدل جاتا. میں نے پچھلے جمعے کہا تھا اگر ڈیجیٹل نان ڈیجیٹل کی بحث کی جائے ویڈیو کے تعلق سے، میں نے کہا طارق جمیل صاحب آتے ہیں، طارق مسعود صاحب آتے ہیں، فلاں صاحب آتے ہیں. مجھے اللہ کے لیے بتاؤ کیا ان بزرگوں کو ہماری بیویاں دیکھ سکتی ہیں؟ لڑکیاں پاکستانی چینل کے اندر، ہندوستانی چینل کے اندر ناک بننے کے لیے آتی ہیں. ان کے چہرے سور کی چربی ملی ہوئی لالی سے، ان کے ناخن سور کی چربی ملی ہوئی نیل پالش سے آرستہ پیرستہ ہوتے ہیں. سننے والا کیا ناک سنتا ہے؟ اس کی لالی کو دیکھتا ہے، اس کے گال کو دیکھتا ہے، اس کے جسم کو دیکھتا ہے. اللہ کے لیے بتاؤ، ماحول بن چکا ہے. یہ چھوٹی موٹی بات ہوتی میں درگزر کر دیتا. شریعت کا بڑا حساس نازک مسئلہ ہے. کائنات کے اندر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے تک اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو. جمعہ کا دن ہے، سینہ اور منہ قبلے کی طرف ہے. مجھے بتاؤ کائنات میں حضرت عائشہ سے بہتر کوئی خاتون ہو سکتی ہے؟ حضرت فاطمہ سے بہتر کوئی خاتون ہو سکتی ہے؟ حضرت خدیجہ سے بڑھ کر کوئی خاتون نہ گزری. اللہ نے نبی کے حرم کے لیے ان ماؤں کو چنا کہ تم نبی کے حرم کے اندر آ سکتے ہو. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سلمہ کی بیوی تھی، انتقال ہو گیا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسا نیک، ایسا سخی، ایسا اللہ والا، ایسا اولاد کا حق ادا کرنے والا، ایسا بیوی کا حق ادا کرنے والا، ایسا حقوق العباد ادا کرنے والا، ایسا حقوق اللہ ادا کرنے والا نہ آیا ہے نہ قیامت تک آ سکتا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے دعا کی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہ قابل کا مر جانا ایک حادثہ، ایک صدمہ ہے، اللہ مجھے صبر دے، اس سے بہتر نعمت دے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. کسی حادثے پر انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اس حادثے کے بدلے میں اور بہترین دولت اور نعمت دے گا. گاڑی چوری ہو گئی، انا للہ وانا، پولیس کو فون لگاؤ، پہلے اللہ کا نام تو لو، اللہ کی طرف رجوع تو ہو. میرا کوئی گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس نعمت کو چھین لیا. بیٹی کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا. ام سلمہ فرماتی ہیں جب دعا نبی نے سکھائی ہے، اب میں کہہ رہی ہوں وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اس سے بہتر نہ آسمان نے ابو سلمہ جیسا دیکھا نہ زمین نے دیکھا. کیسے ہوگا؟ عدت گزری 4 مہینے 10 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکال دیا. ام سلمہ کیا تم ہمارے حرم کی زینت بن سکتی ہو؟ کیا ہماری بیوی بن سکتی ہو؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیخ کر کہا، نبی نے سچ کہا کہ وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا. یقیناً ابو سلمہ سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ چن کر ازواج مطہرات کو رکھا. قرآن نے کہا ان نبی کی بیویوں کو جمپر ہے سائز میں کٹ
اندر سے سور کی چربی نظر آئے، کتے کی چربی نظر آئے، سینے کا ابھار نظر آئے، آج برا لگ رہا ہے۔ رحمت کے فرشتے اس گھر میں آ نہیں سکتے۔ امریکہ کا پیسہ لے لو، برطانیہ کا ڈالر لے لو، سعودی کا ریال لے لو، قطر دبئی کا پیسہ لے لو، پرکٹی عورت، رنڈیوں کی نائبہ عورت جس گھر کے اندر رہتی ہے، خدا کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ ایسے عورتوں کی بات نہیں، نبی کی عورت، کائنات کی کروڑ عورتوں میں اللہ نے نبی کے حرم سرائے کے لیے ان خواتین کو چنا۔ حضرت عائشہ کا سلیکشن آسمان کے اندر ہوا، حضرت خدیجہ کا سلیکشن رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین آسمان کے اندر ہوا۔ جو چاہا نبی کو بیٹی دے دیا، بہن دے دیا، اللہ سے تصدیق کرانا تھا، اللہ اوکے کرنا تھا، اللہ NC کی سرٹیفکیٹ دینا تھا، NOC کی سرٹیفکیٹ دینا تھا۔ ایسی پیغمبر کی عورتیں جو جنتی ہیں، نبی کے بسترے کی زینت، نبی کے حرم کی زینت، قرآن نے ان عورتوں کو کہا فلا تخضعن بالقول، اے عورتیں صدیق آ کر بات کرے۔ نبی کی عورتوں سے کون بات کرتے تھے؟ ہم بات کرتے تھے، ہمارے باپ دادا صحابہ وہ بھی جنتی، صحابہ ان کی شہادت قرآن دیتا ہے، ان کے ایمان کا تذکرہ کرتا ہے۔ صحابہ اگر تم سے آ کر بات کریں، اے نبی کی بیویوں فلا تخضعن بالقول، اپنی زبان کے اندر لیڈیز بنا، اپنی زبان کے اندر مٹھاس مت لاؤ، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری زبانوں کی مٹھاس کو سن کر سامنے والے کے دل کے اندر زہر لایا ہے۔ کیسے جائز ہے؟ زربلی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنا، تاریخ جلیل صاحب کو دیکھنا، نبی کی بیوی کو کہا گیا کہ بات اذان عورت دے نہیں سکتی، اقامت عورت دے نہیں سکتی، نماز عورت پڑھا نہیں سکتی، عید کی نماز عورت نہیں پڑھا سکتی، جمعہ عورت نہیں پڑھا سکتی، اتنی پابندیاں ہیں۔ قاری سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، بھابھی دیور کے حق میں، دیور بھابھی کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم الموت، دیور تو موت کا پیغمبر ہے، اسے زیادہ پردہ کرو۔ بھابھی گئی، یہ تو فلموں کی ڈائلاگ ہے، بھابھی ماں سمان ہے، تمہارے کہنے سے ہو جائے گا؟ اللہ نے محرم بنایا، غیر محرم بنایا، بھابھی ماں سمان، نہ قرآن نے کہا نہ بخاری نے کہا، یہ فلموں کی ذہن ہے۔ قاری صاحب نے کہا عورت نے وضو کیا، بور خراب ہو گیا، ٹینکی خراب ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، آدھا لوٹا پانی دیور وضو کر سکتا ہے؟ کہا کہ مکروہ ہے، وہ دوسرا پانی تلاش کرے۔ وضو کرتے ہوئے خیال آ جائے میرے بھابھی کا کلہ ایسا تھا، اس کے ہونٹ ایسے تھے، اس کی چال ایسی تھی، وضو کے پانی سے نیٹ ورک مل کر دیور کے دل میں زنا کا تصور آئے، وضو کے بچے ہوئے پانی کو مکروہ کہا۔ دو کھیتوں کے منڈیر کے بیچ میں عورت جا رہی ہے، غیر محرم، اس کا سایہ پانی پر پڑ رہا ہے، فقہا نے کہا جیسے عورت کو دیکھنا حرام ہے، پانی پر پڑے ہوئے سائے کو دیکھنا حرام ہے۔ یہ شریعت ہے، شریعت تو یہ کہتی ہے ولا یضربن بارجلہن، نہ نگاہ سے دیکھ رہی ہے، نہ زبان سے بول رہی ہے، نہ سیکسی چولی کا گانا، نہ امر سجن کا گانا، نہ بام کا گانا، نہ کوئی میسج، نہ کوئی فیس بک، نہ کوئی پیغام رسانی کا ذریعہ۔ قرآن نے کہا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پیروں کی پاسیب گھنگرو کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ جو عورت اپنے پیر کے اندر گھنگرو کی پاسیب بنے گی، پہنے گی اور پٹی پہنے گی، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ایسی شریعت کے اندر رہ کر کہتے ہیں کہ صاحب عورت کا جو ہے ویڈیو بیان کر سکتی ہے، مرد کر سکتا ہے۔ جس شریعت میں نبی کی بیوی کی زبانوں کو سختی سے استعمال کرنے کے لیے کہا، جس شریعت کے اندر عورت کی آواز نہیں، عورت کے پاسیب کی آواز کو پردہ کرنے کے لیے کہا، کس حکم کے ساتھ، کون سی دلیل کے ساتھ آ کر یوٹیوب کے اندر علماء تقریر کر سکتے ہیں؟ میں ان کو برا نہیں کہتا، وہ اللہ کو جواب دیں گے، اللہ کے پاس جواب دہ ہوں گے، لیکن ہم کو یہ بچنا ضروری ہے۔
ماحول چل پڑا ہے، پردہ ٹوٹے ہے۔ سورہ نور کے اندر اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، مومنوں کو کہو اپنی نگاہوں کو بند کرے۔ بعد والی آیت وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، جیسے مرد کو عورت کا دیکھنا حرام ہے، عورت کو بھی مرد کا دیکھنا حرام ہے۔ ماحول چل پڑا ہے، مسئلے کو سیریس نہیں لیا ہے، وہ کیا جواب دیں گے وہ جانے، اللہ بہتر جانے۔ یہ سب علماء سے دوری کا نتیجہ ہے، علماء حقانی کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ آئے، آ کر عرض کیا حضرت مقامی علماء کام میں ساتھ نہیں دیتے۔ حضرت غضبناک ہو گئے۔ اس تحریک کا کوئی آدمی عالم کی عزت نہیں کرتا، امام کی عزت نہیں کرتا، چلا نہیں لگا، وقت نہیں لگا تو اس کی عزت نہیں کرتا۔ یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات نہیں ہے۔ کہا کہ مقامی علماء کام میں نہیں جڑتے، وہ نماز پڑھاتے ہیں، وہ نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، وہ قرآن پڑھاتے ہیں، وہ دینی مسائل بیان کرتے ہیں۔ حضرت غضبناک ہو گئے۔ میں حوالہ دکھا سکتا ہوں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آئندہ علماء کی خدمت کرو گے تمہارا خاتمہ ایمان سے ہٹ کر ہونے کا دے گا، کافر ہو کر کرو گے۔ انہوں نے کبھی علماء کی توہین نہیں بتائی۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے باپ سبکتگین کے بیٹے ہونے پر، علماء کے نبی کے وارث ہونے پر اور قیامت کے دن پر کہ آئے گا قیامت کا دن، 3 شخص تھے۔ ایک مرتبہ ان کی سواری گزر رہی تھی، اب اس زمانے میں لائٹ، ایمرجنسی لائٹ اور اسٹیٹ کے جو کھمبے ہوتے تھے وہ سب نہیں ہوتے تھے، مشالیں جلائی جاتی تھی۔ چنانچہ پورے راستے کو مشال جلا کر روشن کیا جاتا تھا۔ مدرسے کا ایک طالب علم بیٹھ کر کتاب پڑھ رہا تھا، اس نے محمود غزنوی جب گزرے تو کہا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ میں دین کا علم حاصل کر رہا ہوں۔ تو اس نے اچھی قیمتی مشال اس طالب علم کو دے دی، ہمیشہ ہر رات کے اندر تم ایسے ہی پڑھا کرو۔ خواب کے اندر دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس کو شک تھا کہ میرا باپ سبکتگین ہے یا کوئی اور ہے، علماء نبی کے وارث ہیں یا نہیں ہیں۔ جتنی دنیا میں تنظیمیں، جماعتیں، تحریکیں، نماز کو بلانے کی دعوت، مدرسہ تعمیر کرنے کی دعوت، خانقاہ بنانے کی دعوت، مسجد بنانے کی دعوت، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا، سب میں اللہ تعالیٰ نے علماء کو وارث بنایا، مسجد کے متولی کو نہیں بنایا، کسی تحریک کے امیر کو نہیں بنایا، کسی جماعت کے بڑے کو نہیں بنایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ محمود غزنوی کو شک تھا کہ علماء کیا واقعتاً نبی کے وارث ہیں؟ پھر اسے شک تھا کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، فرمایا وہ جو نبی کا وارث اندھیرے میں پڑ رہا تھا، تم نے جو مشال دی تم نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لی۔ اے سبکتگین کے بیٹے محمود غزنوی، قیامت کے دن میرے ہاتھوں کو حوض کوثر کا جام پیے گا۔ تینوں سوالات کے جواب مل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا سبکتگین کے بیٹے محمود غزنوی، چلو اب ثابت ہو گیا کہ سبکتگین جو ہے میرا باپ ہے۔ وہ جو طالب علم تھا، وہ طالب علم نبی کا وارث تھا، اس کو مشال دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس نبی کے وارث کو تم نے مشال دی، وہ بھی مسئلہ حل ہو گیا، اور کہا قیامت کے دن حوض کوثر کا جام میں اپنے ہاتھ سے تمہیں دوں گا۔ قیامت کے وقوع کا بھی پتہ چل گیا۔ یہ ہے نبی کے وارث، اور ان کی خدمت کرنا خوش نصیب ہیں جو ان سے تعلقات رکھے ہوئے ہیں۔ تمہاری پہچان امیتابھ کے عاشقوں سے نہیں، دلیپ کمار کے عاشقوں سے نہیں، کسی ایم ایل اے کے چمچے سے نہیں، ارے فلاں صاحب ہادی بھائی ان کا ضمیر بھائی سے تعلقات ہے، روشن بیگ نہیں۔ تمہاری دنیا میں آخرت میں کامیابی فلاں مولانا کا چمچا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
مدینے کے بچے نے کہہ دیا تم تو ہمارے نبی کے غلام ہو. اس بچے کو لے گئے انعامات سے نوازا. بیٹے بڑا احسان ہوگا, بڑا کرم ہوگا, بڑی مہربانی ہوگی بیٹے, کیا جو تو بات کہہ رہا ہے برحق ہے؟ نے کہا ہاں برحق ہے. کل قیامت کے دن کہہ دینا انشاءاللہ اللہ حساب کرے گا, جنت میں پہنچا دے گا. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں فرعون جادوگروں کو لایا تھا. علماء سے محبت, دنیا میں کامیابی, تمہارے سے چندہ نہیں لینا ہے, مدرسہ بننا نہیں ہے, شہرت پانا نہیں ہے. یہ داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں, آنکھوں کی بینائی کمزور ہو چکی ہے, پیر کو مار کر اللہ لنگڑا کر دیا ہے. جو پانا تھا ہم نے پا لیا. ہم کہہ رہے ہیں آخرت سدھارنا چاہتے ہو, دنیا میں اللہ کی نعمتیں, اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہو, ایم ایل اے تمہارا کام نہیں آ سکتا, ایم پی کام نہیں آ سکتا, کروڑ پتی کام نہیں آ سکتا, ارب پتی کام نہیں آ سکتا, خرب پتی کام نہیں آ سکتا. عالم کو دیکھ کر خوش ہو گئے, اللہ راضی ہو جائے گا. مدرسے کے طلبا کو دیکھ کر خوش ہو گئے, اللہ راضی ہو جائے گا. چندہ مانگنے والا آیا تھا, قرض میں ڈوبے ہوئے تھے, 100 نہیں دے سکتے, 50 نہیں دے سکتے, 20 نہیں دے سکتے, 10 نہیں دے سکتے. 2 روپے دے کر اللہ سے کہو اللہ یہ تیرے دین کے قلعے کے محافظ ہیں, یہ تیرے دین کے سپاہی ہیں. اللہ میرے پاس مال ہوتا, دولت ہوتا, کشتی بیچ سکتا, گردہ بیچ سکتا, بیچ کر اس دین کے قلعے کی میں حفاظت کرتا. اللہ میری اتنی سہولت ہے, خدا کی قسم وہ 2 روپے آپ کو جنت تک پہنچا دیں گے. فرعون کے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے اور فرعون سے ایگریمنٹ تھا, ہم جیتیں گے تو کیا ہوگا, وزیر بنا دیے جاؤ گے, محل دے دیا جائے گا, پراپرٹی دے دی جائے گی, زمین دے دی جائے گی, انعاموں سے نوازا جائے گا. خوش سے جب آئے میدان کے اندر 2020 کا میچ تھا انڈیا پاکستان کا, پوری دنیا کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے, فرعون کے جادوگروں کو دیکھ رہے تھے, کیا ہوگا کیسا ہوگا. فرعون کے جادوگر آئے, انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا عالم جو ہوتا ہے, نبی کا جو وارث ہوتا ہے, نبی کا جو جانشین ہوتا ہے, وہ بلال حبشی کی طرح کالا ہو لیکن چہرے پر نور نبوت سے چمکتا رہتا اس کا چہرہ. بیٹھو بول کر جان بولتا ہے, ملنے جان بولتا ہے, بیوی سے دوری پرواہ نہیں, اولاد سے دوری پرواہ نہیں, لیکن نبی کے نائب سے جو محبت کی وہ دوری برداشت نہیں ہوتی. کتنے دن بات کیے ہوئے, کتنے دن چہرے کو دیکھے ہوئے, وہ جادوگر جو فرعون کے حامی تھے, موسیٰ علیہ السلام کو ٹکر دینے آئے تھے, پراپرٹی کے لالچ والے تھے, زمین کے لالچ والے تھے, خزانے کے لالچ والے تھے, ان کو اپنے حساب سے یقین تھا کہ ہمارا جادو جیت جائے گا, موسیٰ علیہ السلام ہار جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام جب ان اجزوں کو دیکھا, فطری اعتبار سے, طبی اعتبار سے ذرا خوف آیا, اللہ نے تسلی دی, اے موسیٰ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. اس وقت جو فرعون کے جادوگر تھے انہوں نے کہا موسیٰ لاٹھی آپ پہلے ڈالیں گے یا آپ حکم فرمائیں تو ہم اپنی رسیاں بعد میں ڈالیں گے یا پہلے ڈالیں گے. جو فرعون کے نمائندے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کو علیہ باللہ مٹی پلیس کرنے کے لیے آئے تھے, نیست و نابود کرنے کے لیے آئے تھے, فرعون کی جاگیر پانے کے لیے آئے تھے, فرعون کا خزانہ پانے کے لیے آئے تھے, اب اس کے بعد وہ ایسے ہو گئے کہ تم ہمیں مارو, ہمیں سولی پر لٹکاؤ, ہم موسیٰ پر ایمان لانے والے, موسیٰ سے مقابلہ کرنے والے, ٹکر لینے والے, ذلیل کرنے کی نیت سے آنے والے صاحب ایمان کیسے بن گئے. مفسرین کرام نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو ادباً اخلاقاً ان کا احترام کیا, ان کا ادب کیا, اللہ نے کہا میری عزت کی قسم, میری جلالت کی قسم, جس نے میرے موسیٰ کی تعظیم کی میں اسے ایمان سے محروم نہیں کرے گا.
صاحب ایمان بنا کر اللہ نے لوٹا دیا. علماء سے تعلق عقیدے کی درستگی، علماء سے تعلق جورو کی غلامی سے نجات، اس کی حقیق دو رہا ہے، اس کی چوری دو رہا ہے. اس کے لیے امت کا غازی بن کر آیا، امت کا مجاہد. آج جورو کی غلامی کرے گا، علماء کے قریب ہوتا. جورو کا کیا مقام، مرد کا کیا مقام، اولاد کا کیا مقام، بڑوں کا کیا مقام، چھوٹوں کا کیا مقام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اگر خدا کے بعد کسی کا سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا، میں بیوی کے لیے کہتا کہ وہ خادم کے لیے کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انصاریہ عورت نے کہا میں نکاح ہونے جا رہی ہوں، میرے خادم کا کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلوے سے لے کر پیر کے تلوے سے لے کر سر کے بالوں تک 20 سے پھوڑے ہو جائے اور دوا دارو کر کر علاج معالجہ کر کر وہ تھک گیا ہو اور کوئی راہ چلتا فقیر اس سے یہ کہا ہو کہ اگر تو اپنی زبان سے ان پھوڑوں کو چاٹے گی تو شفا مل جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری زندگی چاٹ کر اس کو شفا کے خانے میں لائے گی اور اس مرض کو دور کرے گی، تب بھی مرض کا تو حق ادا نہیں کر سکتی. تیرا سجدہ قبول نہیں، تیری نماز قبول نہیں، یہ کب معلوم ہوگا؟ فیشن ہو گیا ہے، سبزی کاٹ رہا ہے، چولی دھو رہا ہے، پاڑی دھو رہا ہے. معلوم یہ کب ہوگا؟ علماء کا حق کیا ہے، بچوں کا حق کیا ہے؟ ہمارے عنوان کے اندر ہے نا بچوں کا لاڑو پیار. وہ موبائل پوچھ رہا ہے، موبائل دیکھ رہے ہیں، وہ ویڈیو گیم پوچھ رہا ہے، دے رہے ہیں، کارٹون پوچھ رہا ہے، دے رہے ہیں. ایسا مر رہے ہیں کہ دنیا میں یہ اکیلا مرد بنا اس کے پانی سے اس بچے کو پیدا کیا، دنیا میں کہیں اور بچہ نہیں. کھانا ٹھوس ٹھوس کر کھلا رہے ہیں، ہر جائز ناجائز خواہش، یہ کچھ کام نہیں آئیں گے. قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح. اے نوح جو پہاڑ پر کھڑے ہو کر بغاوت کر رہا ہے وہ تمہارا بیوی بھائی بیٹا نہیں ہے، کچھ کام نہیں آتے. کام آنے کا رہا ان کو قیمتی، ان کو کپڑے پہنانے، ان کو قیمتی اسکول میں ڈالنے، ان کے نام شہید کرنے، ان کے اپارٹمنٹ کو ان کو حصہ دینے، ان کی انہیں جا کر سود پر پیسے. کون سی بے وقوف، کون سی عقل مندی کا تھا؟ خبر میں آ رہا ہے بیٹا ابھی خبر کی مٹی سوکھی نہیں، تمہارے جانے سے تمہارے گھر میں اندھیرا نہیں ہو گیا، لائٹ جل رہے ہیں. بٹوارے کے لیے اولاد کٹ کر رہی ہے. قیامت کے دن یہ سبحان اللہ کی کمی ہوگی جس اولاد کے لیے قرض لے کر ذلیل ہوئے تھے، چٹ فنڈ کا کاروبار کر کر سود کھا کر ماں کا 36 مرتبہ بلاکار کیا تھا، یہ بچہ ایک سبحان اللہ دے نہیں سکتا. عالم کا غلام بناؤ، مؤذن کی خدمت میں لگاؤ، مسجد کا خدمت کرنے والا، جھاڑو دینے والا اس کے ساتھ لگاؤ، تو مرنے کے بعد بھی مسجد کی صفائی کا ثواب تمہارے قبر کے خاطر میں آتا رہے گا. پوجا ہو رہی ہے اولاد کی، جوروں کی پوجا ہو رہی ہے. دین کی تعلیم ہوتی، علماء کے قریب آتے، نبی کے فرمان سنتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ دوہا ہے، گھر کو جھاڑو دی ہے، آٹے کو بیلا ہے، لیکن پوری زندگی وہ کیوں؟ اس لیے کہ نبی خاتم الانبیاء ہیں. نبی کے پاس جبریل علیہ السلام آتے ہیں، نبی کے پاس فرشتے آتے ہیں. ایک ہیبت ہے، ایک روب ہے، ایک دبدبا ہے. بیوی محبت کا کھلونا ہے. الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. کائنات میں، دنیا میں، زمین و آسمان میں سب سے بہترین نعمت یہ عورت ہے، اس سے لطف حاصل کیا جا سکتا ہے. تو نبی کی نبوت کا روب جب دبانا پڑے نبی کھیل لیا کرتے تھے، نبی مسکرا دیا کرتے تھے، نبی مذاق کر لیا کرتے تھے، نبی جھاڑو دے دیا، کبھی کبھار کیا. غلامی نہیں کی، وہ ہیبت کی دیوار کو گرانے، وہ روب کی دیوار کو گرانے اس کو جج بنتے دیکھا تھا، سپاہ سالار بنتے ہوئے دیکھا تھا، مسجد کے مصلے پر دیکھا تھا، ممبر پر دیکھا تھا، محراب پر دیکھا تھا، قرآن اترتے ہوئے دیکھا تھا. وہ ڈر رہی ہوں گی، کانپ رہی ہوں گی کہ ہم نبی کی خدمت کیسا کریں. اس کی ہیبت کی دیوار کو جو نبی نے خدمت کی، یہ دلیل نہیں کہ زندگی بھر آٹا بیلتے رہو، سبزی کاٹتے رہو. کیا ہے صاحب کروڑ پتی، گھر میں جا کر زیرو پتنی کے پتی بن گئے. غلام یہ کب ہوگا؟ اولاد کی محبت کس حد تک حلال، کس حد تک حرام، کیا ملے گا؟
ہاں اگر ہماری موت کے ساتھ میرا بچہ، میری بیٹی میری قبر میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے ہم کچھ کریں گے، محشر میں کام آ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کے کام نہیں، حضرت نوح علیہ السلام بیٹے کے کام نہیں، حضرت لوط علیہ السلام بیوی کے کام نہیں، نبی کریم سرور کونین امام الانبیاء خاتم الانبیاء دونوں جہاں کے سردار ساقی کوثر شافی محشر خواجہ ابو طالب کے کام نہیں، ان کو ہلکا درجے کا جہنم کے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، سر کا بھیجا کھول رہا ہوگا۔ یہ کیا کام آئیں گے؟ تم مرو گے تو چراغ کوئی بجھنے والا نہیں، چولہا کوئی ٹھنڈا ہونے والا نہیں، مارنے والی نہیں مارا کرے گی، عزت کا انتظار کرے گی، دوسرے خامن کو لے لے گی، تمہاری جسم سے ہڈیوں سے گوشت ختم ہو چکا ہوگا، کھوپڑی فٹ بال کی طرح بن چکی، کیوں زندگی برباد کر رہے؟ یہ علماء سے دوری ہوگی تو بیٹوں کے مقام کو نہیں جانتے، گھر پیسہ چلانا نہیں، کیا ضرورت ایئرپورٹ روڈ پہ گھر لے، پلین میں ہگے تو گھر پہ آ کر گر رہا گیا، کبھی سفر ہی نہیں کیا، BDA کا گھر، کارپوریشن کا گھر، کارنر سب سے مجھے ایسا گھر بتاؤ کہ جس گھر کے اندر خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو سکتا ہو، سجدے کی موت آ سکتی ہو، قرآن پڑھتے ہوئے موت آ سکتی ہو، کون سا گھر لوگے؟ جنازہ نکلنا ہے، علماء سے دوری، گھروں کی محبت، کتنی تنگ دستی، کتنا فاقہ، کتنا لاک ڈاؤن، ہر گھر گلی کے اندر ہڈیاں پڑی ہوئی، ریت پڑا ہوا، بالو پڑا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک سلام کے بعد مجھے دوسرے سلام کا بھروسہ نہیں، نوالا اٹھانے کے بعد منہ تک لے جانے کا بھروسہ نہیں، کم وقت کہیں کا ایسری مار کا فرسٹ کوالٹی کا لوہا چاہیے، تو شداد کا محل بنا۔ یہ کب ہوگا؟ جب علماء کے قریب آئیں گے، دنیا کی نفرت پیدا ہوگی، آخرت کی محبت پیدا ہوگی، قبر کی کیا تیاری ہے؟ کہاں بیانات ہو رہے ہیں آخرت کی یاد کو تازہ کرنے والے؟ سب خوش، جنت کی سرٹیفکیٹیں بانٹی جا رہی ہیں، راڈو واد کوئی چندے میں ڈال لیا کرتے، کوئی گاڑی کے کلیاں دے دیا کرتے، کوئی زمین کا ڈاکومنٹ دے دیا کرتے، اب وہ جنت کا وعدہ بانٹ رہا ہے، وہ مسجد کا تعمیری کام چل رہا ہے، ایسا بتایا بیچارہ چابیاں ڈال کر چلا گیا۔ یہ داڑھی مڑے کو نبی کیا کریں گے؟ یہ سود خور کو اللہ تعالیٰ کیا اعلان جنگ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ اسی لیے بڑی سخت ترین سزائیں شریعت علماء کی توہین پر۔ میں نے کہا یہ جو پولیس کو ایک گالی دے کر بچ جاؤ، یہ جو ڈی جے ہڈی والے بیچارے نوجوان جو جیل گئے، جرم کیا تھا؟ پولیس کو ہاتھ ڈال دیا انہوں نے، بچ کر تو دیکھو۔ وہ ڈوبے نام کا کانپور کا کیا روڈیزم چل رہا تھا، کتنی طاقت تھی، کتنی قوت تھی، پولیس پر ہاتھ ڈالا، دوسرے دن انکاؤنٹر ہو گیا۔ ہر تیسرے چوتھے روز پولیس نے پیر پر پنڈلی پر گولی ماری اور ملزم کو گرفتار کیا۔ ڈال کر دیکھو ہاتھ، علماء کو ہاتھ ڈال کر دیکھو، ائمہ کو ہاتھ ڈال کر دیکھو، بلال کے نائبین کو ہاتھ ڈال کر دیکھو، فوجی پر پتھر پھینکنے کا انجام کیا ہوتا ہے، پولیس پر پتھراؤ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، قانون کا کھلواڑا کر کر بچ نہیں سکتا اس ذلیل دنیا میں۔ تم اللہ کے منتخب شدہ نبی کے وارث، نبی کے جانشین، جن کی وجہ سے حلال و حرام کی تمیز، کتے سور اور بکری کی تمیز ملی، جن کی وجہ سے یہ ماں ماں بنی، یہ بیٹی بیٹی بنی، یہ بیوی بیوی بنی، بیوی کا حق کیا ہے، بیٹی کا حق کیا ہے، ماں کا حق کیا ہے، یہ ان کی وجہ سے نہ پتا چلا۔ حضرت مولانا اظہر ولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ غریب سے رحمت کرے، درجات بلند کرے، اس دھرتی پر دیوبند کے علماء دیوبند کے ترجمان سے بالخصوص علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اندھے عاشق تھے۔ ان کا ایک بیٹا ہے، ان کا نام بھی انہوں نے محمد انور شاہ رکھا ہے، بہت چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ کہیں اتر کر کہیں کار ہر جگہ دروازے تک نہیں آ سکتی، کچھ باریک گلیاں رہتی ہیں، مین روڈ میں گاڑی کھڑا کر آنا پڑتا، گلی کے اندر کچھ لونڈے کھیل رہے تھے، حضرت جی السلام علیکم، کوئی داڑھی کا ٹٹا کیا، کوئی دوپٹے کا ٹٹا کیا، کچھ ادب کیا، کچھ احترام۔ ایک لڑکا مسلسل حضرت کی گستاخی کے اندر لگا ہوا تھا، حضرت کے جبے پر تانے کرتا، امامے پر تانے کرتا، داڑھی کا مذاق اڑاتا۔ حضرت تیز قدم سے آگے بڑھے، یہ پیچھے لڑکا آ گیا۔ پھر اس کے بعد ایک مقام ایسا آیا
حضرت پیچھے ہو گئے اور یہ لڑکا گھر کے اندر داخل ہوا اور جا کر اندر سے لاک کر لیا کہیں حضرت کے خادم مجھے مار نہ ڈالے. حضرت لاٹھی لیے ہوئے تھے. دوران سالوی کے زمانے سے آپ اسے کا استعمال کرتے تھے. دروازے کو ٹھک ٹک 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 مارا, ایسے مارا کوئی پولیس کا اور جو ہے عدالت کا وارنٹ نکلا ہو. ماں صاحبہ پردہ کرتی ہے, بھائی حضرت آپ میرے در پر یہاں کیسے آنا ہوا؟ حضرت نے کچھ نہیں کہا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا تم نے نہیں بتایا کہ تمہارا یہ بیٹا حرامی ہے؟ کیسے علماء کی توہین, نبی کی توہین جس نے نبی کے زمانے میں کی کوئی بچائے؟ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قتل کروا دیا, اس کے جسم کے فرق سے اڑوا دیے. نہیں ماننا اور بات ہے, توہین کرنا اور بات ہے. نہیں ماننا آج نہیں کل اللہ ہدایت دے گا. توہین علماء کی, نبیوں کی, رسولوں کی وہی کر سکتا ہے جس کا نطفہ حرام کا نطفہ ہو. حضرت نہ اس عورت کو جانتے تھے نہ بچے کو جانتے تھے, یقین کر لیا ایک عالم ملا, ایک داڑھی رکھنے والے, ایک حدیث پڑھانے والے, ایک منبر و مصلی کے محراب کے امین ان کی توہین کر رہا ہے. ہو نہ ہو یہ جو ہے حرام کا پلڑا ہوگا. یقین کے ساتھ کہا کہ آپ نے نہیں بتایا اماں جان کہ بیٹا حرام کا بچہ ہے. خاتون رونے لگی, ہاں یقیناً یہ حرام کا بچہ ہے. بات یہ ہوئی کہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاق دے دیا. شرما شرمی میں جدا نہیں ہو سکی. طلاق دینے کے بعد جب میں حرام ہو گئی تو مجھ سے صحبت کرنے سے یہ حرام کا پلڑا پیدا ہوا. جو کسی کو دیکھو علماء کی توہین کرتے ہوئے, علماء کی کچھ نہیں کریں گے, وہ مصلی میں جائیں گے, آنسوؤں سے اپنی جان مال کو ترک کریں گے. اللہ ابو جہل, ابو لہب, عتبہ شیبہ کا جو معاملہ کیا اس کے ساتھ ڈھیل دیتے ہیں. کون بچا ہے؟ فرعون, حامان, شداد, نمرود, ابو جہل, ابو لہب, اس کا تو نام لے لیا. تبت یدا ابی لہب وتب, بچ نہیں سکتے. پسند نہیں کلی ولی, تو تیرا راستہ نہ, ہم اپنا راستہ ناپیں گے. ہمارے پاس دوسرے علماء ہیں. لباس اتارتے وقت علماء کے قریب رہو گے تو نہ پتہ لگے گا. کاروبار کم, فیکٹریاں کم, آمدنی کم, زمین کا کاروبار, مکانوں کا کاروبار, رینٹل کاروبار, ٹیکسی کا کاروبار, آٹو کا. لیکن ایک بہت اچھا چل رہا ہے صاحب عاملوں کا. کیا ہے؟ عورت پر جن آ گیا, بیٹی پر جن آ گیا, بے قراری ہو رہی ہے, اور جا کر ایکس رے لیا اور الٹرا ساؤنڈ کرایا, سب نارمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق, نظر بد برحق ہے. جیسے انسانوں کی لگتی ہے ایسے جنات کی لگتی ہے. جب تم کپڑا اتارتے ہو جسم نمایاں ہوتا ہے, ظاہر ہوتا ہے, تو شیطان تمہارے جسم کو دیکھتا ہے تو حلول کر جاتا ہے. اس کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. شیطان اور اپنے درمیان پردہ کرنا چاہتے ہو, 6 سیکنڈ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کتاب لباس نکالتے وقت, لباس پہننے کی دعا تمام علماء بولتے ہیں, لیکن حدیث میں یہ ہے نکالتے وقت بسم اللہ پڑھ لو گے. وہ شیطان اور انسان سے آج بیکی باتیں, یہ عورت کا غدار ہونا, نافرمان ہونا, سب مسالے صحیح ڈالتی عورت سالن میں, سب کو پسند آتا ہے. مرد بولتا ہے کہ نمک بڑھ گیا, چائے میں شکر بڑھ گئی. یہ عورت کپڑا بدلتے وقت بسم اللہ نہیں بولتی ہے تو پھر شیطان اسے مست کرتا ہے. یتخبطہ الشیطان من المس, یہ قرآن کہتا ہے. اس کے اور اپنے درمیان پردہ کرنے کے لیے آپ بسم اللہ پڑھیں گے, پردہ ہو جائے گا. خاص طور سے عورتیں اور بچے یہ نہیں پڑھیں گے تو پھر میاں بیوی میں طلاق کی نوبت, خلا کی نوبت, گھر کی برکت ختم, نوست, شیطان آئے گا, رحمتیں برکتیں لے کر آئے گا. اس لیے اس سنت پر عمل کریں. ہم نے بتایا تھا قصائی جا رہا تھا, مقتول پڑا ہوا تھا, چھرا اس کے جسم سے اس نے نکالا. کوتوال نے, پولیس والے نے, CID نے اس کو پکڑ لیا کہ تو نے قتل کیا. مقدمہ چلا کیونکہ آئی وٹنس تھا. اب اس زمانے میں لحاظ نہیں تھا کہ کپڑوں پر جو خون پڑا ہے جانور کا ہے, انسان کا ہے, اس کا DNA کرایا جائے. نہیں, ایسا دکھا, وہ فیصلہ سنا دیا. پھانسی پر لے جایا جا رہا تھا. گناہ کر کر بچ نہیں سکتے, لکھ کر رکھ لو. قتل چھپتا نہیں, عشق مشق چھپتا نہیں, اللہ سے گناہ کر کر تم بچ نہیں سکتے. یہ کرامن کاتبین نوٹ کر رہے ہیں. گندی فلمیں دیکھنا, علماء کی غیبت کرنا,
داڑھی منڈانا، نماز کو چھوڑنا، عورت کو بے پردہ کرنا، ایسی شادی کی محفلوں میں جانا جس میں سنتوں کا مذاق اڑائے، کرنا بھی نہیں، جانا بھی نہیں۔ وہ نبی کے غدار ہیں، وہ دین کے دشمن ہیں، حضرت فاطمہ علی کے نکاح کے دشمن ہیں، شرکت بھی حرام۔ گناہ کرو گے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ خیر کرو گے دیکھ لو گے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر شر ہوگا، وہ شر تمہارا پیچھا کر کرے گا۔ خدا کی قسم موت سے پہلے یا قبر میں یا آخرت میں تو تمہیں تباہ برباد کر کے رکھ دے گا۔ مقدمہ چلا، پھانسی کی سزا ہوئی، پھانسی کے پھندے پر لے جایا جا رہا تھا۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں نے اس مقتول کو نہیں مارا، یہ چورا میرا نہیں ہے، وہ تو میں بکریاں کاٹ کر آ رہا تھا، اور جب ذبح کرتے ہیں تو خون چھینٹے جسم پر پڑتے ہیں، اور میں اس کی مدد کر رہا تھا۔ پھر کہا اللہ کو ایسا اندھا قانون نہیں نکالتا، تم کیوں سولی پر لٹک رہے ہو؟ کہا سولی پر لٹکنا بھی برحق ہے لیکن میں اس کا قاتل نہیں۔ کیا کہا کہ پہلے ایک ندی میرے گاؤں اور دوسرے گاؤں کے درمیان بہتی تھی، میں ملا تھا، کشتی چلایا کرتا تھا، لوگوں کو پیسنجر بٹھا کر ادھر سے ادھر لے جا کر کما کر کھاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک لڑکی آئی، کم عمر لڑکی تھی، چاند پر نما پری تھی، بڑی حسین و جمیل تھی، میں نے اس کو بدکاری کی دعوت دی۔ اس نے کہا بدکاری کر کر کیا کرو گے، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار، ماں باپ سے بات کر لو۔ ماں باپ سے بات کی، ماں باپ نے کہا تو ملا ٹہرا اور میری ان کے خاندان کی بچی، میں نکاح نہیں کر سکتا۔ 2 سال کا عرصہ ہو گیا، پھر اس کے بعد وہ بچی وہ لڑکی، وہ دلہن ایک بچی کے ساتھ سفر میں جا رہی تھی۔ ملا نے کہا کہ برا کام کا ارادہ ہے، میرے دل کے اندر بری نیت آ رہی ہے، کہا میں کسی کی امانت ہوں، یہ امانت کا ثبوت ہے، تم خیانت نہیں کر سکتے۔ شیطان سر پر سوار ہو چکا تھا، اس نے بچی کو یا نومولود کو اپنے قبضے میں لے لیا اور کہا مانو گی کے سمندر میں پھینک دو۔ اس نے کہا جان تو جا سکتی ہے، اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتی، قابل کی حرمت کا سودا نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے، بچی کو لیا اور گلا دبا کر مروڑ کر اس کو سمندر میں پھینک دیا۔ اب کہا کہ تو ہے میں ہے، اب بلا لے، کسی کو بلاتی ہے، تو اس نے اس کے ساتھ بدکاری کی۔ بدکاری کرنے کے بعد کہا کہ اب تو جا کر بتا دے گی کوتوال کو، قاضی کو، کہ میں نے تیرے بچے کا قتل کیا ہے تو تجھے بھی مار دیتا ہوں۔ مار دیا تو کوتوال کو بتایا 20 سال پہلے میں نے اس کے بچے کو جو قتل کیا، عورت کو جو قتل کیا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا انتقام آج جھوٹے کیس میں ملوث کر لے رہا ہے۔ برائی پیچھا کرتی ہے، نیکی انسان کو ساتھ دیتی ہے۔ جس نے برائی کی اس کو بھگتنا پڑے گا۔ ایک صاحب تھے، امیر صاحب، ان کے 3 بیٹے تھے۔ پہلے زمانے میں اسلامی نام رکھنا بہت اچھا سمجھا جاتا تھا۔ دارالندوا کے اساتذہ میں محمد رابع، ان کے 2-4 بچے ہوئے، محمد اول، محمد ثانی، محمد ثالث، محمد رابع، سب کا نام اتنا پیارا نام تھا۔ عبداللہ بھی حدیث پاک میں آئے، بہترین نام ہے۔ اس باپ نے اپنے 3 بیٹوں کا نام عبداللہ 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 رکھا، آگے پیچھے کچھ نہیں لگایا۔ وہ سمجھتا تھا یہ بڑا ہے، یہ بیچ کا ہے، یہ آخر کا ہے۔ مرتے وقت اس نے وصیت کی عبداللہ کو پراپرٹی ملے گی، عبداللہ کو پراپرٹی ملے گی، ایک عبداللہ کو پراپرٹی نہیں ملے گی۔ اب پریشان ہو گئے کہ کون سے عبداللہ کو ملے گی، کون سے نہیں ملے گی۔ قاضی عقل دوڑاتے ہوئے، حکمت عملی کو اپناتے ہوئے، فراست ایمانی کو اپناتے ہوئے، باپ مرتے وقت جو وصیت کیا تھا وہ کس کو پراپرٹی دے گا اور کس کو پراپرٹی سے محروم کرے گا، اور محروم کیوں ہوا، باپ کا اشارہ کس طرف تھا۔